कोरोना की जो दूसरी लहर है वो मुसलसल खतरे की घंटी बजाई जा रही है। हर आने वाले दिन के साथ केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है और कीमती इंसानी जानें इस मोहलिक वायरस की नज़र हो रही हैं। 24 घंटे के जैसे कि भी आयशा ने भी बताया कि 2954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, यानी कि तकरीबन 3000 तक हम पहुँच चुके हैं और जो मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह में मुसलसल 7% से जो ज़्यादा का हमने देखा कि वो रिपोर्ट की गई है, इजाफा देखा है हमने। और एक दिन में कोरोना वायरस से 48 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और हुकूमत ने वबा के फैलाव को रोकने के लिए अब इकदामात एक मरतबा फिर से शुरू कर दिए हैं। 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और सिंध हुकूमत ने मार्केट्स के औकात कार को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक महदूद कर दिया है। कल इजलास हुआ सूबाई वज़राए तालीम का। सिंध और पंजाब ने तमाम तालीमी इदारे बंद करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जबकि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की बात की जाए तो उन्होंने भी तालीमी इदारे बंद करने के फैसले को तस्लीम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। दुकानें जल्द बंद कराने के फैसले पर ताजिर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आप SOPs पर अमल दरामद करेंगे, जो कोरोना के केसेस हैं वो कम होंगे तो हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका तालीम का हर्ज नहीं होगा, हमारी मईशत मुतासिर नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ उमर, नहीं किया गया SOPs पर अमल दरामद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं, जो बड़े हैं, जिनको लीड करना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, वो जल्द से जुलूस करते रहे। अगर हम उसकी बात करें उमर, स्वात इलेक्शन, माफ़ कीजिएगा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान ना सिर्फ अपोजिशन ने जलसे किए बल्कि हुकूमत की जानिब से भी जलसे किए गए। बिल्कुल, और तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए फिर? बिल्कुल आयशा, और इसके साथ साथ हुकूमती जब ये रवैया था तो आवाम ने भी इसको काफ़ी लाइट लिया और हमने बाज़ारों में, ट्रांसपोर्ट में, पहले भी हमने देखा कि बसों में भी एक सीट का फासला रखा गया, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और अगर आप किसी भी बाज़ार, किसी भी मार्केट में चले जाएं, कहीं पर भी आपको मास्क नज़र नहीं आएगा। WHO ने कहा था कि अगर तमाम अफराद, जितनी भी आबादी है, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बना लें तो 98% इसका फैलाव रुक सकता है। लेकिन मास्क हमें कहीं पर दिखाई नहीं देता। हुकूमत के नुमाइंदे हों, ठीक है, वज़ीर आज़म हो, वफाकी वज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लीड करना होता है और जिन्होंने मिसाल बनना होता है आम आवाम के लिए। जब हमने इनको देखा मुख्तलिफ इजलासों में जाते हुए, जलसे में जाते हुए कि वो बगैर मास्क के जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आवाम ने उमैर इसको लाइट लेना, इसमें कोई शक नहीं। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि खुद क्रिकेटर रहे हैं और कैप्टन रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन कैप्टन रहे हैं, स्टिल आज भी उनको माना जाता है। आज भी अपनी सियासत में वो क्रिकेट का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि फील्ड प्लेसमेंट मुझे ऐसे करनी है, मैं कप्तान हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि कैसे देखना है। तो यहाँ पर भी पता होना चाहिए था कि लीड फ्रॉम फ्रंट जो है वो कैप्टन करता है और रोल मॉडल बनता है कैप्टन सबके लिए। तो यहाँ पर इस चीज़ की जो है वो कमी देखी गई। लेकिन अब एक और अहम मसला ये है कि इस सारी सिनेरियो के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद अब हुकूमत के लिए भी ये मुश्किल दिखाई दे रहा है कि जो SOPs बनाए गए हैं, जो उन्होंने तमाम उन पर अमल दरामद किस तरीके से वो करवाया जाए। अब जो आयशा मामला ये है कि कल एक अपडेट आई जिसमें स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और उस पर सबसे पहले तालीमी इदारे बंद किए गए। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब ने। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे? हुकूमत ने तो तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया है, 1 माह तक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ये भी कहा गया है। प्राइवेट तालीमी इदारों ने इस पर क्या हिकमत अमली बनाई है? देखिए जी, पहली तो बात ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला है, बल्कि तालीम दुश्मनी के ऊपर बेस करने वाला फैसला है, जिसमें तालीम को तो लास्ट 73 ईयर से कभी भी अहमियत दी नहीं गई और अब भी वो जो है अहमियत उसको वो नहीं मिल रही। यही वजह कि आप मुझे एक बात बताएं, आपके एक मुल्क में 14% आपके पास नेट फैसिलिटी घरों के अंदर मौजूद है। हमारा जो पेरेंट है वो मोस्टली लिटरेसी लेवल से बहुत दूर है, फिर IT लिटरेसी तो है ही नहीं। हमारे बहुत से स्कूल्स में टीचर्स के पास IT की जो कोई उस तरह से लिटरेसी लेवल नहीं है। कैसे ये मुमकिन है कि आप अब्रप्टली तालीमी इदारों को बंद करें और करें भी इस बुनियाद पे कि कोरोना फैला है? कोरोना फैला नहीं है, बल्कि कोरोना फैलाया गया है और फैलाने में हमारी गवर्नमेंट और हमारे तमाम सियासी पार्टीज के बड़े शामिल हैं, जिसका भी आपने खुद भी अपने इसमें इंट्रो में हवाला दिया है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल है, अब भी बाज नहीं आ रहे। अब भी जो हैं बड़े बड़े जलसे जुलूस तो जारी रहेंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी को तो वो समझते कुछ नहीं है। अवाम की हमदर्दी का ये बात बयानियां देते हैं, लेकिन जो हमारे तालीमी इदारे जिनमें हम असद उमर ने कहा, शफकत महमूद साहब ने यह कहा, हमारे तमाम वज़रा तालीम ने कहा कि SOPs के ऊपर भरपूर अगर कहीं अमल दरामद हुआ तो तालीमी इदारे हैं। हमने ये भी देखा 2 लाख रैंडम टेस्टिंग में भी बामुश्किल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदारिस में महज 500 केसेस सामने आए और स्कूल में तो शायद वो 100 के करीब भी नहीं थे।
اب ان 100 میں سے اگر آپ نے ان تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے اور اس بنیاد پہ بند کرنا ہے کہ آپ کی غلطیوں کا خمیازہ قوم بھگتے، آپ کی غلطیوں کا خمیازہ جو ہے یہ ہمارے بچے بھگتے، تو یہ سمجھ لیں کہ 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول پہلے تھا، 2 کروڑ 61 لاکھ بچے ہمارے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے تھے، 2 کروڑ 19 لاکھ پبلک میں، 5 کروڑ بچہ پھر آؤٹ آف سکول کر کے 7.5 کروڑ کی دنیا میں سب سے بڑی آؤٹ آف سکول ہم نے ایک جہالت کا جو ہے نا شاہکار تخلیق پھر کر دی ہے، جو پچھلے 8-10 ماہ میں کیا۔ اس کا رزلٹ سنیں، جو پچھلے 8-10 ماہ میں یہ 5 کروڑ مزید بچے آؤٹ آف سکول ہوئے، پرائیویٹ سکول میں جو 2 کروڑ 61 لاکھ بچے پڑھتے ہیں اس میں سے 1 کروڑ 30 لاکھ واپس نہیں آئے، ہمارے 2,07,000 اچھا کاشف صاحب، اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ میں نے بھی اپنے ارد گرد اپنے حلقہ احباب میں یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پالیسی واضح نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ لگے گا نہیں لگے گا، بچوں کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، تو پیرنٹس نے یہ بھی کیا ہے کہ بچوں کو ہٹا لیا کہ ہم 1 سال بعد داخل کروا دیں گے تاکہ جو فیس دینی ہے وہ نہ دینی پڑے، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے واپس نہیں آئے۔ یہ بہت بڑی آپ کی، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، یہ بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس کا رزلٹ آپ سنیں کہ آگے کیا ہے۔ یونیسکو، یونیسیف، UN، WHO اور ورلڈ بینک، ان 5 بڑی آرگنائزیشن نے ایڈوائزری دی ہے کہ کرونا کی جو سیکنڈ ویو کے اندر تعلیمی ادارے کسی صورت بند نہ کیے جائیں، کیونکہ جو تعلیم کا نقصان ہے وہ کووڈ سے بڑا نقصان ہو چکا ہے، بچے واپس تعلیمی اداروں کو نہیں آئے، اور 6 ماہ سے زیادہ اگر ایک بچہ آؤٹ آف سکول ہوگا تو اس کو 5 سے 7 سال چاہیے ریکوری میں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو لو کاسٹ ایریا سے تعلق رکھنے والے ہمارے بچے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پیرنٹس نے انہیں اٹھایا، چھوٹے موٹے کاموں پہ لگا دیا ہے، اب جو پیسے کمانے لگ گئے وہ بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو گیا، وہ کبھی واپس پڑھائی میں نہیں آئے گا۔ 15 لاکھ ٹیچر تھا میرا، جن میں سے 7 لاکھ مستقل جو ہے واپس آیا ہی نہیں، وہ بے روزگار ہوا تو اس نے واپسی کے لیے کوئی دوسرا راستہ چنا، وہ ایجوکیشن میں نہیں آیا۔ 25 لاکھ ٹیچر مجھے چاہیے 2025 تک کے لیے مزید، تو اس میں سے پہلے جو تھے 15 لاکھ اس میں سے 7 لاکھ تو ہم نے پھر دوبارہ جو اسٹریم سے آؤٹ کر دیے۔ یہ وہ نقصان ہے جو ہم کبھی پورا کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، سیکنڈ ویو کے اندر پوری دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے مکمل تعلیم کا سلسلہ بند کر دیا۔ ہاں انہوں نے مائکرو لاک ڈاؤن کیے ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کی، یہ گورنمنٹ بھی کرے جس شہر میں جس ایریا میں۔ اچھا کاشف صاحب، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، آپ کیا تجویز کریں گے، یہ میں آپ سے جانوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں۔ ہمارے نمائندے راشد خان جو ہیں وہ سندھ اتحاد کے سربراہ جمیل پراچا صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ ان کے کیا تحفظات ہیں، اور حکومت کی جانب سے یہ جو دکانوں کے اوپر لگایا گیا ہے لاک ڈاؤن کے صبح 6 سے شام 6 بجے تک کے لیے یہ لاک ڈاؤن رہے گا اور اتنے بجے ہی صرف یہ کھل سکتی ہیں، تو اس پر کیا کہا جاتا ہے ان کی جانب سے؟ راشد بتائیے گا کیا کہتے ہیں جمیل پراچا صاحب اس فیصلے پر؟ جی شکریہ۔ دیکھیے کراچی میں ایک مرتبہ پھر سے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، اور جو حکم آیا ہے کہ صبح 6 بجے دکانیں کھلے گی اور شام 6 بجے جو بند ہوگی، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ کراچی میں لوگ اٹھتے ہی 12 بجے اور رات جو ہے 12 بجے اور 1 بجے تک لوگ سڑکوں پہ ہوتے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیک اوے کا سسٹم کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کی بھی ٹیک اوے کا سسٹم ہوگا، کہیں ریسٹورنٹ نہیں کھلیں گے، تو یہ صورتحال اس سے تاجر جو ہے پریشان ہے، اور تمام تاجر تنظیموں نے اس کو مسترد کیا ہے، ان کی وجوہات بھی ہے، وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سندھ تاجر اتحاد کے سربراہ جمیل احمد پراچا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ سر کیا وجوہات ہے جس کو آپ مسترد کر رہی ہے اوقات کار کو، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا جو ہے ان مارکیٹوں سے زیادہ پھیلتا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ ابھی تک آپ دیکھ لیں جب سے دکانیں کھلی ہیں، آپ دیکھ لیں جب سے لے کے اب تک SOPs پر بھی عمل کروا رہے ہیں، ہر کام درستگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا ممکن ہے کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک جو ہے وہ کرونا نہیں پھیلے گا اور شام 6 بجے کے بعد سے کرونا پھیل جائے گا؟ یہ کون سی پالیسی لے کے آئیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، تاجروں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب تک پچھلے جو لگایا تھا لاک ڈاؤن، اب تک لوگ اس میں سنبھل نہیں پائے ہیں، اب تک لوگ مقروض ہیں، زیرو کنڈیشن پہ آئے ہوئے لوگ پھر دوبارہ سے اس چیز کو بھگتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ایک دم اعلان کر دیا، آپ کم از کم تاجروں سے مشاورت کریں، کوئی ٹائم طے کریں، کوئی مناسب ٹائم طے کر کے بات چیت کر کے پھر اس کے بعد اس کو رائز کیا جائے۔ 6 بجے قابل قبول نہیں ہے تاجروں کے لیے، کیونکہ لوگ دکانیں 12 سے 1 بجے کھولتے ہیں، 12-1 بجے دکانیں، اور کیونکہ سردی کا موسم ہے جلدی دکانیں کھلنا ناممکن ہے۔ لوگ دیر سے نکلیں گے، دیر سے آئیں گے، رش بڑھے گا مارکیٹوں میں، اس سے کرونا پھیل سکتا ہے۔ لیکن سر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا، نہ SOPs پہ، اور دوسرا مارکیٹوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ سر دیکھیں، رش تو جب ہوگا جب کاروبار صحیح طرح کھلیں گے،
کاروبار صحیح طرح جاری رہیں گے تو رش جب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کاروبار ہو. اب تو کاروبار ہی نہیں ہے. ایس او پیز پر عمل یہ ہے, آپ کسی بھی مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں, تاجروں نے ماسک بھی رکھے ہوئے ہیں, سینیٹائزر بھی رکھے ہوئے ہیں. اب یہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آنے والے گاہکوں کے لیے آپ جو ہے انتظامیہ کا بندوبست کریں ہمارے ساتھ. انتظامیہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے گی تو ہم اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں, ورنہ ہم نے اپنی ہر مارکیٹ کے باہر, ہر مال کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ ایس او پیز کے عمل کریں ورنہ مارکیٹوں میں نہ آئیں. اس کے باوجود جو آنے والے گاہک ہیں ان کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک سارے کرونا کی صورتحال صحیح تھی. پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہو رہے تھے, حکومتی جلسے بھی ہو رہے تھے, گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے تھے. وہ تمام چیزیں ختم ہونے کے بعد اب اچانک بجلی گرائی جا رہی ہے, تاجروں پہ کرونا آ گیا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ پولیس زبردستی بند کرے گی. دیکھیں ہر جگہ وائلیشن ہوگا. تاجروں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تاجر ہیں, انکم ٹیکس پیئر ہیں, ان سے آپ جو ہے ریونیو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے گھروں کی تنخواہیں چلتی ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو یا پولیس ہو. ہم پولیس کو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنانے دیں گے. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر قسم کی جو ہے مزاحمت کریں گے, کیونکہ اس کو اس طرح کر کے جو ہے نا پولیس اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے اور زبردستی یہ لاگو کیا جا رہا ہے. پچھلی مرتبہ جو ہے وہ بھی نقصان ہو چکا ہے. صبح جب ہم نکلے تو صبح کی تھوڑی سی بات بتائیں کہ کراچی میں کیوں ممکن نہیں ہے. بادر آباد کی مارکیٹ ہے, طارق روڈ کی مارکیٹ ہے, صدر امپریس مارکیٹ اور جو الیکٹرانکس مارکیٹ ہے, یہ سبھی بند ہے. ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ نہ تو گاہک صبح آتے ہیں نہ ہی دکاندار آتے ہیں. جی ٹھیک ہے راشد, ساتھ ہی موجود رہے گا کاشف مرزا صاحب. ایک مرتبہ پھر سے آپ کی جانب بڑھیں گے. سر, آپ کے سندھ کے جو تاجر ہیں ان سے جب بات ہوئی تو ان کے مسائل بھی کچھ مشترکہ دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو زبردستی کی گئی تو تصادم والی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے سر اب آگے جا کے, کیا کریں گے اب آپ آگے؟ دیکھیں جی, ہم تو اس بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ ہمارے 7.5 کروڑ ہمارے جو بچے ہیں, ان جو ہماری اولادیں ہیں, ان کی تعلیم کا آئینی حق سٹیٹ دیتی ہے. 25A آرٹیکل از اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. تو یہ تو ہم گورنمنٹ کو ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے, بلکہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ریٹ کو قائم کرے, اپنا آئینی فریضہ ادا کرے. اگر گورنمنٹ ادا نہیں کرتی تو ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک استاد ہونے کے ناطے ہمیں اپنی اولادوں کو, اپنی نسل نو کو, ہمیں اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے, ان کا تعلیمی حق دینا ہے. ہم اپنا تعلیم و تدریس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ تعلیم دینے کی سزا ریاست مدینہ کے اندر اگر جیلیں ہیں, اگر ہتھکڑیاں ہیں اور اگر قید و بند کی صورتیں ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں یہ تکلیف اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کاشف صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تعلیمی ادارے بند نہیں کریں گے اور ایسی سلسلہ جاری رہے گا؟ جی انشاءاللہ تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا. گورنمنٹ نے البتہ اپنا شوق پورا کرنا, اپنی انا کی تسکین کرنی, وہ کرے. اور اگر تعلیم دینے کا جو حق ہے جو کہ پوری دنیا میں دیا جا رہا ہے ہمارے پاکستانی بچوں کو, اور اس بچے کو جو کہ لو کاسٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہے یا افورڈیبل کلاس ہے, ان کی اولادوں کو تو ہر چیز مل رہی ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو آن لائن فیسلٹی بھی ہے, ان کے گھروں کے اندر ٹیوٹر بھی آتا ہے. مجھے بتائیں کوئی امیر, کوئی وزیر, کوئی جو مشیر ہیں, ان کی اولادوں کو تعلیم کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے؟ تو اچھا کاشف صاحب, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی میں یہی بات کروں گی کہ حکومت جو ہے وہ تعلیم دشمن نہیں ہے, اور اس طرح کی وبا میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو محفوظ کیا جائے. مانتے ہیں کہ تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلوس بھی ہو رہے ہیں, ریلیاں بھی ہو رہی ہیں, ان کو بھی روکا جانا چاہیے, لیکن تعلیمی اداروں میں بچوں کو محفوظ بنانا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے نمائندے راشد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ تاجر ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں اور کس طرح سے اب ان کا آگے کا لائحہ عمل ہوگا. تو نجی تعلیمی اداروں اور تاجروں کا موقف تو آ چکا ہے, اب کچھ حکومت کی حکمت عملی جو ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان صاحبہ نے. فردوس صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان تو کر دیا, لیکن عوامی مقامات خواہ بازار ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ, سب جگہ ہمیں ایس او پیز کی خلاف ورزی نظر آتی ہے. اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے کہ عوام جو ہیں کرونا کو سیریس نہیں لیتے. خاص طور پہ دیہات کے اندر تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے اور یہ سازش ہے اور الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں, ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے. وہ بلکہ کوئی ماسک پہنتا ہے تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کو کمزور جانتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ تو بہادر ہی نہیں ہے, تو ایک چھوٹے سے اس سے ڈر گیا ہے. تو وہ اپنے آپ کو کرونا کے سامنے مسل ٹیسٹ کر کے اپنی فٹنس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں.
जो ये नादानी है और ये गैर जिम्मेदारी में आता है। आप जितने मर्जी सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कोरोना आपके लिए उतना लीथल ना हो जितना आपके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए लीथल हो। लिहाजा अगर आप साइलेंट कैरियर हैं और आपको साइन सिम्टम्स नहीं है तो आप लाइल्मी में दूसरों को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हमारे अवाम को इस मूजी मर्ज़ और इस वबा से किस तरह सेंसिटाइज करें। मैं खुद अपने हलके में गई हूँ, बार बार अपीलों के बावजूद कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन लोग जो हैं किसी सूरत भी इस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भी क्योंकि कोरोना के फैलाव के साथ हुकूमत को अपोजिशन के जलसों का चैलेंज भी दरपेश है, तो मुल्तान और लाहौर के जलसों को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? जैसा कि आपने देखा है, अपोजिशन की हटदर्मी, जिद और अना वो अवाम की जान और माल की हिफाजत से ज़्यादा उन्हें अजीज़ है। और मसलसल अपोजिशन का एक ही राग है कि हमने हर हाल में जलसे करने हैं, और जलसे करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये अभी सवालिया निशान है। क्योंकि अगर तो वो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं तो हुकूमत का घर भेजने का तरीका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आएँ, बैठें और लाएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इन्हें पता है वो काम ये इसलिए नहीं करेंगे कि सेनेट के अंदर अपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए और इनके अपने मेंबरान ने जो इनके बयानिए को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को जो इन्होंने जमा कराई थी उसको मलिया मेट किया। तो यही वो वजह है कि ये अब उस तरफ नहीं जाएंगे। अब ये गलियों में, महल्लों में, बाज़ारों में, मैदानों में तमाशा लगाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा हरबा और कोई ना कोई ऐसा फिल्मी एक्शन दिखाएं जिससे ये अवाम में हिट रहें, जबकि इनको नहीं पता कि अवाम के सन में से ये फिल्में उतर चुकी हुई हैं और ये उतरी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिनेमा की स्क्रीन पे आई थी, क्योंकि ये बारियां लगाने वाली दोनों जमातें अवाम ने मुस्तरद कर दी थी। तो अब 5 साल का जो मैंडेट है इस हुकूमत का, 5 साल के बाद ही इस हुकूमत को आईनी तरीके से अवाम ही लेके आए थे और अवाम ही वोट की पर्ची से इसको घर भेजेंगे। किसी की ख्वाहिश पे, किसी की ज़ाती अना से या ज़िद की बुनियाद पे हुकूमत जो है वो घर नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर दोस्त साहब आप ये कह रही हैं कि ये अब ऐसे करेंगे, तमाशे लगाएंगे। आपको नहीं लगता कि बीइंग इन गवर्नमेंट आप लोगों को इनसे बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आएँ ताकि इन जलसों से रोका जा सके, क्योंकि बेसिकली है तो आवाम के लिए ही ना ये। देखिए, हमेशा मुज़ाकरात ही वाहिद हल रहा है किसी किस्म की भी क्राइसिस का, और डायलॉग इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो अपोजिशन खुदकुशी पे तुली हो और वो खुद जो है वो अपने आप को मास्क पहन के या वैसे ऊंचे स्टेज पे बैठ के आवाम से दूर रख के अपना खिताब का नशा पूरा कर रही हो, लेकिन आवाम को नीचे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रही हो, तो उस अपोजिशन को आप किस तरह डायलॉग की टेबल पे लाएंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो इस अज़म को दोहराया है कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट में एजेंडा है, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का आपका बयानिया है और अगर कहीं पे आपके पास कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा कोई रोड मैप है, तो आए लाएं, बैठ के इस पे बात करते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ ज़ात और इक़्तिदार का दर्द है
تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ فردوس صاحب، حکومتی رویے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر اتوار کے روز آپ نے جن عوامی اجتماعات سے خطاب کیا وہاں بھی SOPs کی خلاف ورزی دیکھی گئی، تو اپوزیشن کی جانب سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن جو کریٹ کی گئی ہے، میرا نہ تو کوئی سیاسی جلسہ تھا، نہ میرا کوئی حکومت کے خلاف تحریک تھی یا اپوزیشن کے خلاف جلسہ تھا۔ یہ ایک شان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو ہفتہ چل رہا ہے، اس ہفتے کے حوالے سے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان میں انعامات تقسیم کرنے کا یہ موقع تھا، اور وہاں پہ بھی SOPs کو نظر انداز کیا گیا۔ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ لوگوں نے اس آواز پہ لبیک نہیں کیا، اور یہی وہ ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح اس پہ پابند کریں کہ وہ SOPs کو فالو کریں، اور اگر وہ پابند نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس قانون کا سختی سے استعمال کرنا ہوگا۔ یہ محفل سماع جلسہ نہیں ہوتی، اور نہ محفل سماع کے اندر جہاں پہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہو، اور جہاں بچوں کو وہ جنہوں نے اس پورے ہفتے میں محنت کی، قرأت کے مقابلے، نعتیہ مقابلے، آپ کے نعتیہ مشاعرے، سیرت نبی کے اوپر ہونے والے پروگرام، اور پھر ان کی جو آرٹ اینڈ کلچر کے ساتھ جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کی سیرت طیبہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے جتنے بھی انیشیٹو تھے، ان کی حوصلہ افزائی ضروری تھی۔ اور میرا وہ دورہ ان کو نہ صرف ان کے ان پارٹیسپیشن پہ پذیرائی کرنا تھا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی تھا، تاکہ اس کمپین کو موٹیویشن کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس ہفتے کا اختتام جو ہے ایک آسن انداز سے کیا جائے، اور وہ ایک کاز کے لیے تھا، ذات کے لیے نہیں تھا، اور وہ کاز سپریم ہے، میری ذات سپریم نہیں تھی، نہ میری ذات کا کوئی مفاد سپریم تھا اس میں، تو اس کو جان بوجھ کے پروپوگیٹ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن بھی محفلیں منعقد کریں، اپوزیشن بھی نعتیہ مشاعرے کرے، اپوزیشن بھی سیرت نبی پہ کانفرنس کرے، تو کون انہیں روک رہا ہے؟ تو نبی کے ذکر پہ اکٹھے ہو جائیں تو ادھر شفا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ذاتی تسکین کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں تو وہ انتشار اور فساد ہے، جس سے ٹھیک ہے، فردوس عاشق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔